السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، کراچی میں ہماری نامہ نگار محمد ثاقب کی رپورٹ کے مطابق امریکی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پیر کو جاری اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مارچ میں آئی ایم ایف کا موجودہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد کریڈٹ پروفائل کو بہتر بنانے کے لیے نئی ڈیل کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ تاہم رپورٹ میں اس امید کا اظہار نظر آتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے چند مہینوں میں یہ ڈیل حاصل تو کر لے گا، لیکن طویل مذاکرات یا ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ملک کے ڈیفالٹ کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلسل سیاسی عدم استحکام آئی ایم ایف کے ساتھ کسی بھی بات چیت کو مزید طول دے سکتا ہے، جس کے باعث دو طرفہ شراکت داروں کی جانب سے امداد یا اصلاحات کے نفاذ میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ حالیہ مہینوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 9 ارب ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر رپورٹ کیے ہیں، تاہم یہ ذخائر ابھی بھی ادائیگیوں کے لحاظ سے بہت کم ہیں۔ اسلام آباد میں موجود تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے ذمے 271 ارب ڈالر کے قرضے اور دیگر بیرونی ادائیگیاں ہیں۔ ان واجبات کی مالیت پاکستانی کرنسی میں 77,000 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ یہ رقم پاکستان کے جی ڈی پی کے 76% سے بھی زائد ہے۔ پاکستان کے 271 ارب ڈالر کے قرض اور واجبات میں سے حکومت کے ذمے 135 ارب ڈالر کے قرض ہیں۔ اگر صرف بیرونی قرضوں کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے کل جی ڈی پی کا 42% تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے ذمے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی کی حد میں سن 2011 سے سن 2021 تک مسلسل اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے ذمے پیرس کلب اور دیگر مالیاتی اداروں کے قرضوں کے بعد 19% قرضے بائی لیٹرل ہیں، یعنی یہ قرضے کسی ایک ملک کی جانب سے پاکستان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ فچ کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 12 سال میں پاکستانیوں پر فی کس قرض میں 36% اضافہ ہوا ہے اور یہ 823 امریکی ڈالر سے بڑھ کر 1122 ڈالر فی کس ہو چکا ہے۔ اگر اس کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو 12 سال میں اس میں 4.5 گنا اضافہ ہو چکا ہے اور اب ہر ایک پاکستانی پر 3,21,341 روپے کا قرض واجب الادا ہے۔ سال سن 2011 سے اب تک پاکستان کا بیرونی قرضہ تقریباً دگنا ہو چکا ہے اور اندرونی قرضہ 6 گنا بڑھ گیا ہے۔ صرف اس مالی سال یعنی سن 2024 کے دوران پاکستان کے مجموعی طور پر 49.5 ارب ڈالر قرض میچور ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں 30% سود کی رقم بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے۔ معاشی ماہر اور تجزیہ کار عمار حبیب خان کا کہنا ہے کہ 2 دہائیوں سے پاکستان کا انحصار درآمدات پر زیادہ ہے اور ملک کے اندر پیداوار کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق ظاہر ہے کہ درآمدات کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب ملک کے پاس خود ڈالرز نہیں ہوں گے تو ڈالر بطور قرض لیے جاتے ہیں، لیکن قرض لینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مزید قرض لینے کی سکت ختم ہوتی جا رہی ہے اور چونکہ پاکستان میں درآمدات سے معیشت کو بڑھایا جا رہا ہے، اس لیے پیداواری صلاحیت بھی کم ہو چکی ہے۔ عمار حبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ تجارت سے پیسے بنا رہے ہیں، لیکن کوئی نئی پیداوار شروع نہیں کی جا رہی۔ اس سوال پر کہ اب آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے، عمار حبیب کا کہنا تھا کہ پہلے ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا، اس کے بعد ایسی پالیسیز لانی ہوں گی جن سے درآمدات کم اور برآمدات میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں زرعی اور صنعتی پیداوار بڑھانی ہوگی، اس سے پہلے بہتری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اسے اتفاق کیا کہ یہ ایک رات میں تو ممکن نہیں ہو پائے گا، بلکہ اس کے لیے مستحکم حکومت چاہیے اور اس کے اثرات بھی 2 سے 3 برس میں ظاہر ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلا راستہ نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کا ہے، اس کے بغیر پاکستانی معیشت کو قرضوں کے موجودہ جال سے نکالنا ناممکن ہے۔ ان کے بقول ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط بہرحال ماننا پڑے گی، اخراجات کم کرنے ہوں گے، آمدن بڑھانی پڑے گی، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا اور مالیاتی نظم و ضبط لانا ہوگا۔ اب جیسے کہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان
حکومت سازی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک کو بحران سے نکالنے، معیشت کو سنبھالنے اور ملک میں موجود تقسیم کے خاتمے کے لیے وہ اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئی بننے والی حکومت کیا اقدامات کرتی ہے اور کس طرح ملک کی معیشت کو استحکام کی جانب لے جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا ایک اتحادی حکومت ایسے ٹھوس اقدامات کر سکے گی اور انتہائی سخت فیصلے کر سکے گی جو عوام میں ناپسندیدہ ہوں؟ بصورت دیگر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے بہت اہم ہے، ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔